أشهد أن لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. اللہ رب العزت نے جنت کو بڑا مہنگا سودا قرار دیا ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، خبردار بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا سودا بہت مہنگا ہے. الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، خبردار بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا سودا جنت ہے. جس کے مہنگے ہونے کا اندازہ ایک اور حدیث سے لگایا جا سکتا ہے. لموضع صوت فی الجنۃ خیر من الدنیا وما فیہا. جنت کی ایک بالشت جگہ پوری دنیا سے قیمتی ہے. ایک انسان کو اگر پوری دنیا حاصل ہو جائے اور وہ سب کچھ بیچ دے
کتنی قیمت اس کے ہاتھ آئے گی، یہ قیمت اللہ تعالیٰ کو پیش کرے کہ مجھے اس کے عوض میں ایک بالشت جنت کا ٹکڑا مل جائے تو نہیں ملے گا، وہ قیمت کم ہے، اور ایک بالشت جنت اس سے کہیں مہنگی ہے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی حور کے دوپٹے کا ذکر کیا، وَلَنَصِيفُهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، کہ جنت کی حور کا دوپٹہ پوری دنیا سے قیمتی، جو کچھ دنیا کی ثروتیں اور خزانے ہیں وہ ایک طرف ہیں، اور جنت کی حور کی چادر یا دوپٹہ ایک طرف ہے، تو کوئی برابری نہیں۔ تو اتنا مہنگا جنت کا معاملہ ہے، مگر اللہ رب العزت کی رحمت، اس کا کرم اور اس کے فضل کی وسعت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اتنی مہنگی شے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی سستے دام ہمیں عطا فرمائے۔ اب یہ رمضان کا مہینہ لے لیجیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ قرآن ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا، اور تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ ایک رات 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ اس کے کرم کی وسعت ہے کہ اس نے ایک رات ہمیں عطا فرما دی جس کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل، یہ تقریباً 84 سال بنتے ہیں۔ یہ ایک انسان کی عمر نہیں ہے، بہت کم لوگ اس عمر کو پاتے ہیں۔ اعمار امتی ما بین 60 الی 70 سنہ، میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہیں۔ ایک رات ہمیں ایسی عطا فرما دی جو 84 سال کی عبادت کے برابر نہیں بلکہ افضل ہے۔ یہ افضلیت آپ کے اخلاص، آپ کی طلب اور آپ کی تڑپ کی بنیاد پر ہے۔ جتنا آپ کے دل میں درد ہوگا اس رات کے لیے، جتنی اس رات کو پانے کی طلب ہوگی، اتنا زیادہ اس رات کا اجر بڑھتا جائے گا۔ 84 سال کے برابر نہیں بلکہ 84 سال سے افضل۔ تو یقیناً یہ جنت ایک مہنگا ترین سودا ہے، اور رب کائنات کے فضل کی وسعت کا آپ اندازہ کیجیے کہ اس نے اس مہنگے سودے کے لیے ہمیں بڑے سستے اسباب مہیا فرما دی۔ رمضان کی 30 راتیں ہیں، رات کا آغاز افطاری سے ہوتا ہے اور رات کا اختتام طلوع فجر پر ہوتا ہے۔ یہ 30 راتیں اللہ تعالیٰ نے ان 30 راتوں کے بارے میں فرمایا کہ ان للہ اتقا، ان راتوں میں اللہ تعالیٰ اپنے بہت سے بندوں کی گردنیں جہنم سے آزاد کر دیتے۔ وہ بندے جن کی گردنیں جہنم میں پھنسی ہوئی تھی، ہر رات ایسے بہت سے بندے اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے جو اتقا بن جاتے ہیں،
عتقاء عتیق کی جمع، اور عتیق کا معنی آزاد کردہ، جن کی گردنیں آزاد کر دی جاتی ہیں، اور یہ 30 کی 30 راتوں میں وقت افطار سے لے کر وقت سحر تک یہ کیفیت اور یہ معاملہ قائم رہتا ہے، تو یہ کوئی کم وقت نہیں ہے۔ ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم سے آزادی کا فیصلہ صادر ہو سکتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس کے اس کرم اور رحمت کی وسعت کی قدر کریں، ان راتوں کے اوقات کو ضائع کرنے کی بجائے انہیں کارآمد بنائیں۔ ہر رات یہ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آج کی رات چن لے، یہ گردنیں جہنم سے آزاد کر دے۔ دعائیں ہوں، عبادت ہو، کوئی کمی نہیں وہاں۔ اپنے والدین کی گردنیں، اپنے دوست احباب کی گردنیں، بھائیوں بہنوں کی گردنیں دعائیں کریں، وہ دعائیں قبول کرنے والا۔ اس نے جو رمضان کے روزوں کا ذکر کیا، آگے پیچھے روزے کے احکام ہیں، اور بیچ میں یہ آیت کریمہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میرے بندے اگر آپ سے پوچھیں میرے بارے میں تو انہیں بتا دو کہ میں قریب ہوں۔ کیسا قریب اور کتنا قریب، وہ کیفیت اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہے، اور کیا کرتا ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی مجھے پکارنے والے پکارتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تو میں ان کی دعائیں قبول کر لیتا ہوں۔ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ مجھے پکارتے رہو، پکارو گے تو خوش رہوں گا، نہ پکارو گے تو ناراض ہو جاؤں۔ یہ اس کی رحمت اور اس کے کرم کی وسعت ہے کہ اس نے یہ 30 راتیں ہمیں عطا فرما دی۔ ہر لحظہ، ہر گھڑی جہنم سے آزادی حاصل ہو سکتی، بس ان اوقات کی ہم قدر کریں۔ سودا اگرچہ مہنگا ہے جنت، مگر اس کے اسباب اللہ تعالیٰ نے بڑے سہل بنا دی، اور ساتھ ساتھ یہ فرما دیا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میرے ان بندوں سے نہیں جو نیکوکار ہیں، متقی اور پرہیزگار ہیں، بلکہ ان بندوں سے کہو جو گناہ گار ہیں، گناہ کر کے اپنے نفسوں پر زیادتیاں کیے بیٹھے ہیں، ان سے کہو کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اس کی رحمت کا جو پہلا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت سارے گناہوں کو بخشنے والا، سارے گناہوں کو معاف کرنے والا۔ یہ اس کا فرمان عمومی طور پر جاری اور قائم۔ بہت سے شواہد پیش کیے جا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے چھوٹے چھوٹے اعمال کو اپنی رضا پر قائم فرما دی۔ ایک حدیث بڑی عظیم شان، اس کی رحمت اور اس کے کرم کی وسعت کے اظہار کے لیے کافی۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، من استغفر للمؤمنین والمؤمنات اعطى اللہ بكل مؤمن ومؤمنة حسنہ، جو شخص
استغفار کرے مومن مردوں کے لیے اور مومن عورتوں کے لیے. استغفار میں کوئی تحدید نہ ہو، مطلق کہ یا اللہ سارے مومن بندوں کو اور ساری مومن عورتوں کو معاف کر دے. تو اعط اللہ بکل مؤمن و مؤمنہ، تو اللہ تعالیٰ ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کے بدلے اس شخص کو ایک نیکی عطا فرما دے گا. اب دنیا کے سارے کمپیوٹر اکٹھے کر لو، کب سے یہ سلسلہ چلا مسلمانوں کا، مومن بندوں بندیوں کا، عورتوں کا، آج تک اور قیامت تک جاری رہے گا. ان سب کو شمار کریں اور ہر مومن اور مؤمنہ کے بدلے ایک نیکی لکھتے جائیں تو شمار ناممکن. کمپیوٹر آپ کے ناکام ہو جائیں گے اور اللہ کے فضل و کرم کی جو وسعت ہے اس میں کوئی تنگی واقع نہیں ہوگی. امام شافعی رحمہ اللہ علماء تابعین میں سے بڑے بڑے صحابہ کے شاگرد تھے. یہ فرماتے ہیں کہ ہر مومن مرد اور عورت علی ظہر الارض فی بطنها، یہاں مراد ہر مومن مرد ہر مومن عورت ہے، خواہ وہ زمین کی پشت پر چل رہا ہو یا زمین کے اندر دفن ہو. سارے مومن مردوں اور عورتوں کے لیے آپ نے استغفار کیا اور اللہ تعالی سب کے بدلے ایک ایک نیکی آپ کو عطا فرمائی. اب یہ دعا آپ کرتے جائیں اور دن رات میں ملینوں بلینوں نیکیاں آپ سمیٹ سکتے ہیں. اس کے فضل و کرم کی وسعت کی کوئی انتہا نہیں، کوئی اندازہ نہیں. ہماری چھوٹی چھوٹی عقلیں فیل ہو جائیں گی اور اس وسعت کا احاطہ نہیں کر سکیں گے. اس قدر اللہ رب العزت اجر عطا فرماتے. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا کہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، کہ آپ اپنے گناہوں سے استغفار کریں اور ہر مومن کے لیے استغفار کریں اور ہر مومن عورت کے لیے استغفار کریں. یہ آپ کو حکم دیا گیا اور یقیناً آپ استغفار کرتے تھے. نوح علیہ السلام کی دعا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمن بالمؤمنین والمؤمنات، یا اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، اور جو میرے گھر میں بحالت ایمان داخل ہو اسے بخش دے، اور سارے مومنین کو بخش دے، ساری مومن عورتوں کو بخش دے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، اور سارے مومن مردوں عورتوں کو بخش دے اس دن جس دن تیرا حساب قائم ہوگا اور قیامت قائم ہوگی. تو بڑے بڑے مشاہیر کی دعا یہ موجود ہے. والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. مومنین کی دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں بخش دے اور ہمارے ان تمام بھائیوں کو جو ہم سے سبقت لے گئے ایمان میں. یہ بھی مومنین کے لیے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت کی وسعت آپ دیکھیے کہ آپ نے صرف ایک جملہ کہہ دیں، عربی میں یاد ہو عربی میں کہہ دو اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. وگرنہ اس کا ترجمہ آپ کے ذہن میں ہو کہ یا اللہ سارے مومن مردوں کو، ساری مومن عورتوں کو، سارے مسلمان مردوں کو، ساری مسلمان عورتوں کو، زندہ ہوں یا فوت شدہ ہوں، سب کو بخش دے. تو اللہ تعالی
ہر مومن اور مومنہ کے بدلے ایک نیکی عطا فرما دے گا۔ تو سودا اگرچہ بہت مہنگا ہے، لیکن اس کے حصول کے اسباب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت ہی سہل اور آسان ہے۔ تو ہمیں انہیں بروئے کار لانا ہے۔ یہ زندگی کافی ہے سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، ایمان لانے کے لیے، عمل صالح کے لیے۔ 60 سال کی عمر، 70-80 سال کی عمر، جو ذات ایک پل میں راضی ہو سکتا ہے، یقیناً یہ عمر بہت اس نے عطا فرما دی تاکہ قدم قدم پر نیکیاں کر کے رب کو راضی کیا جائے، اس کو منوایا جائے، سچی صلح اور دوستی کر لی جائے تاکہ یہ دوستی کارآمد ہو، اور وہ مہنگا ترین سودا جو اس حدیث میں مذکور ہے وہ اللہ کی رحمت سے عطا ہو جائے۔ یقیناً اس کی عطا بہت بڑی۔ ایک بندے کا تعارف اللہ کے پیغمبر نے کرایا تھا، اس کا نام معلوم نہیں ہے، نہ اس کا قبیلہ معلوم ہے، نہ اس کی قوم اور برادری معلوم ہے، نہ یہ پتہ ہے کہ وہ عربی تھا یا اجمی ہے، مشرق کا ہے یا مغرب کا ہے۔ بس اتنا تعارف اللہ کے نبی نے کرایا کہ کان آخر الناس خروجا من النار وآخر الناس دخولا فی الجنہ۔ یہ شخص سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا اور سب سے آخر میں اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جب نکالا جائے گا تو کأنہ حمل، وہ کوئلہ بن چکا ہو، اس کوئلے میں سانسیں آ رہی اور جا رہی ہوں گی۔ ذرہ بھی بن سکتا ہے لیکن کوئلے کا ذکر نبی رسول اللہ نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ کوئلے کے بقدر یہ سجدے کا نشان ہوتا ہے، اور جہنم کی آگ سجدے کی جگہ کو جلا ہی نہیں سکتی اپنی تمام تر شدت کے باوجود، اپنی تمام تر ہیبت کے باوجود مقام سجدہ کو جلا ہی نہیں سکتی۔ اس لیے اس آگ میں جل کر بندہ پس سکتا ہے، ذرہ بن سکتا ہے، مگر کوئلے تک رہے گا اور اس کو جہنم سے نکال کر ایک طرف پھینک دیا جائے، آہستہ آہستہ اگے گا اور تیار ہوگا۔ جب تیار ہو جائے گا تو اپنے آپ کو دنیا کے سب سے خوش نصیب انسان سمجھے گا۔ اللہ تعالیٰ کس قدر اس سے ناراض تھا کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ جہنم سے کب نکالے گا؟ جب اللہ رب العزت تمام لوگوں کے حساب سے فارغ ہو جائے گا۔ کتنے سال ہا سال جہنم میں رہے گا اور کوئلہ بن کر نکالا جائے گا، آہستہ آہستہ اگے گا اور تیار ہوگا، اپنے آپ کو خوش نصیب انسان سمجھے گا۔ سامنے جہنم میں، پیچھے کیا ہے وہ جانتا نہیں، کہے گا رب اصرف وجہی عن النار بعزتک لا اسألک غیرہ، یا اللہ بس میرا چہرہ جہنم سے پھیر دے، تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں اور کچھ نہیں مانوں، اور کوئی سوال نہیں کروں گا، بس چہرہ جہنم سے پھیر دے۔ اللہ تعالیٰ چہرہ پھیر دے گا، دعا قبول کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ پہلے عذاب کا معاملہ تھا جو صدیوں قائم رہا، اب اللہ اس کی ساری باتیں مانتا جائے۔ اس کے چہرے کو پھیر دیا،
پیچھے کا منظر دیکھ کر حیران ہو جائے گا. جنت کے باغات، پھلوں کے خوشے، اور کیا کچھ دیکھے گا. وعدہ کر چکا ہے کہ اور کچھ نہیں مانگوں گا اور کوئی سوال نہیں کروں. آخر انسان اللہ تعالیٰ سے پھر سوال کرے گا کہ یا اللہ، بس سامنے جو دیوار وہاں تک پہنچا دے، بس وہ سایہ مجھے حاصل ہو جائے اس درخت کا. آہستہ آہستہ وہ جنت کے دروازے کی طرف جانے کی درخواست کرے گا، پھر جنت کے داخلے کی درخواست کرے گا. اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا. یعنی پہلے اس بندے کے ساتھ اللہ کے غصے کا معاملہ، اب اس کی رحمت اور اس کی محبت اور اس کے پیار کا معاملہ. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، جنت کی طرف جا رہا ہوگا تو اس کے دل میں ایک خیال آئے گا کہ مجھ سے پہلے ساری دنیا جنت میں جا چکی ہے، میرے لیے کون سی جگہ انہوں نے چھوڑی ہوگی، ساری جگہوں پر قبضہ کر لیا ہوگا، میرے لیے کیا بچا ہوگا. حدیث کے الفاظ ہے یخیل الیہ انہا ملأ، اس کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ جنت بھر چکی، مجھے کہاں جگہ ملے. واپس آئے گا اور کہے گا یا اللہ انہا ملأ، کہ جنت تو بھر چکی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم جاؤ تو صحیح، دیکھو تو صحیح. 2 بار اور 3 بار ایسا ہوگا، بار بار وہ آئے گا پلٹے گا کہ جنت تو بھر چکی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا چلو تم تمنا کرو. اب وہ کیا تمنا کرے گا؟ وہ 1000 گز کا پلاٹ، یہی اس کے ذہن میں ہوگا. وہ چھوٹا موٹا باغ ہو اور محل تعمیر ہو، کمرے ہوں، یہ ہو اور وہ ہو، اور کیا تمنا وہ کر سکتا؟ کیا دیکھا اس نے؟ فرمایا کہ حتی اذا انقطعت به الامانی، اس کی تمناؤں کی لسٹ ختم ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے، جتنی یہ زمین تھی اتنی دے دوں تجھے. وہ کہے گا تستہزئ بی انت رب العالمین، یا اللہ تو رب العالمین ہے اور مجھ سے مذاق کرتا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، جتنی زمین تھی اس کا 10 گنا اور دیتا ہوں جنت میں. جاؤ. یہ کون ہے شخص جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہو؟ لموضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا. ارے جنت کی تو ایک بالشت پوری دنیا سے قیمتی، اور اس کے فضل اور اس کی رحمت کی وسعت کہ زمین کا 10 گنا اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو دے دیا جو سب سے آخر میں جا رہا. کبھی اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یہ شخص جس کا تعارف اللہ کے پیغمبر نے، صحیح بخاری کی حدیث، کیا اس کے غضب کا معاملہ تھا اور کیا اس کی رحمت کا معاملہ تھا. اور اگر ہم اس کے نیک بندے بن جائیں، اس کی باتیں مانتے جائیں، پھر آپ اندازہ کریں کہ اس کی محبت اور اس کے پیار کا کیا عالم ہوگا، کیا اس کا انداز ہوگا. ضرورت ہے اپنی اصلاح کی. جنت کا حصول اور اخروی کامیابی جو ہے وہ سچے عقیدے پر قائم ہے، توحید پر قائم ہے اور عمل صالح پر. وَلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ. یہاں ایک عمل کا ذکر ہے اور اس عمل کے نتیجے کا. وَلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا، جن لوگوں نے اچھا کیا. اس کی تفسیر عبداللہ بن عباس نے کی، ترجمان القرآن، جن کو اللہ کے نبی نے دعا دی تھی کہ اس کو قرآن کا مفسر بنا دے، قرآن کا عالم بنا دے. کہتے ہیں کہ احسن اے قالوا لا الہ الا اللہ، شاہدوا انہ لا الہ الا اللہ. یہاں
اچھے کرنے سے مراد یہ ہے کہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کو سمجھ لیں، اس پر ڈٹ جائے اور قائم ہو جائے، اس گواہی کو بار بار دہراتے رہیں، امام اعمش کی طرح رات کا لمبی تسبیح کرتے وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی، جب فجر طلوع ہوتی تو کھڑے ہوتے اور کہتے کہ یا اللہ جو میں نے تیری توحید کی گواہی دی ہے یہ میری امانت ہے، اس کو سنبھال لیں، مجھے یہ قیامت کے دن چاہیے، تو امانتوں کی حفاظت کرنے والا ہے، امانتوں کو سنبھالنے والا ہے، تو نے ہمیں حکم دیا ہے کہ امانتوں کی حفاظت کرو، جتنی یہ تیری توحید کی گواہی دی ہے کہ بطور امانت تیرے سپرد کر رہا ہوں، مجھے قیامت کے دن یہ چاہیے، اپنی امانت چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ماننے کا انداز تو للذین احسنوا، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دی ان کے لیے کیا حسن جنت ہے، حسن جنت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جنت ہے ان کے لیے، بس زیادہ اور کچھ زیادہ اور بھی۔ یہ تو عبداللہ بن عباس کی تفسیر بھی اور نبی علیہ السلام سے بھی ثابت ہے کہ یہاں زیادہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار، جو لوگ توحید کو سمجھ لیں، مان لیں، پہچان لیں اور اس پر استقامت اختیار کر لیں، ان کے لیے جنت اور جنت کے ساتھ زیادہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار جو اہل جنت کو حاصل ہوگا۔ اچانک اللہ خبر دے گا یا اہل الجنت، اے جنت والو، کوئی سوال ہے تو کر لو، کوئی طلب ہے تو کر لو۔ جنتی کہیں گے الم تدخلنا الجنہ وتبیض وجوہنا، یا اللہ ہمیں جنت مل گئی، چہرے روشن اور خوبصورت ہو گئے، کوئی کمی نظر نہیں آتی، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ایک کمی ہے ابھی تک، اس کا آج اعلان ہوگا، بلکہ فیکشف الحجاب، اللہ اپنا پردہ ہٹا دے گا، اپنا حجاب ہٹا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے تم یہ 14ویں کا چاند دیکھ رہے ہو کسی تکلیف کے بغیر، اس طرح تم رب کائنات کے چہرے کو دیکھو گے جو قیامت کی سب سے بڑی نعمت، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ لا یلتفتون الی شیء من نعیم الجنہ، جب تک اللہ کا دیدار قائم رہے گا جنتی جنت کی کسی نعمت کو جھانک کر بھی نہیں دیکھیں گے، یہ حور و قصور اور یہ پھل اور میوے سب بھول جائیں گے جب تک اللہ رب العزت کا دیدار قائم رہے۔ سب سے بڑی نعمت، اس نعمت کا حصول توحید کے ساتھ مشروط ہے، توحید میں خلل ہے تو اللہ کا دیدار تو کیا جنت کے پانی کا قطرہ تک نہیں ملے گا۔ اس لیے توحید کا فہم بڑی ذمہ داری سے اور شرح صدر سے حاصل کرو اور اس کے پرچار کرنے والے بن جاؤ، حق ادا کرو اس کے فہم کا، اس پر عمل کرنے کا۔ بہت سے دلائل ہیں، نبی علیہ السلام کی شفاعت بھی توحید پر ملے گی۔ دیکھیں یہ شخص جو کوئلہ بن کر جہنم سے نکلے گا یہ اللہ کے پیغمبر کی شفاعت سے نکلے گی، اور یہ شفاعت اہل توحید کا حق۔ مانا بڑا گناہ گار تھا مگر موحد تھا، مشرک نہیں تھا، کیسے کیسے گناہ کر رکھے تھے، اللہ کو ناراض کر رکھا تھا، اللہ نے بڑی طویل سزا تو دی مگر بالآخر اس کی توحید کی برکت سے اور اپنے پیارے رسول کے شفاعت کی برکت سے اسے جہنم سے نکال دی۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، کہ سب سے خوش نصیب قیامت کے دن وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں توحید کو مانا
اور اللہ اس توحید کی برکت سے انہیں میری شفاعت عطا فرما دی. یہ بہت بڑا سہارا ہم گناہ گاروں کے لیے. تو توحید کی ضرورت ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے توحید کا کلمہ جنت کی کنجی ہے، چابی ہے. اس کی سند میں کچھ ضعف ہے، مگر صحیح مسلم کی ایک حدیث کی تائید کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اچھا وضو کر لے سنت کے مطابق، پھر یہ دعا پڑھ لے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی، میں گواہی دیتا ہوں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور اس کے بندے ہیں. فرمایا کہ فتحت له ابواب الجنت الثمانیہ، ایسے بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے. یہ توحید کی گواہی ہے، 8 دروازے کھول دیے جائیں. دروازوں کا ذکر ہوا تو عمل صالح کی اہمیت بھی واضح ہوگی. عقیدہ تو ہے ہی ہے، توحید تو ہے ہی ہے. عقیدہ توحید 8 دروازے کھولنے کا ذریعہ بنے. پھر جنت کے دروازوں کے حوالے سے توحید کی ایک اور برکت، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے. یہ قیس بن سعد بن عبادہ اس کے راوی ہیں. سعد بن عبادہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے، انصاری تھے، بلکہ انصار کے قبیلہ خزرج کے سردار تھے. اپنا بیٹا قیس نبی علیہ السلام کے سپرد کر دیا خدمت کے لیے کہ جاؤ اللہ کے نبی کی خدمت کرو. تو قیس آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا. کہتے ہیں کہ ایک دن نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے وہیں لیٹ گئے. اللہ کے پیارے پیغمبر میرے پاس تشریف لائے اور پاؤں سے ٹھوکر ماری اور کہا کہ اے قیس الا ادلک علی باب من ابواب الجنہ، تجھے جنت کے ایک دروازے کی نشاندہی کروں. جنت کے دروازے مانا وہ دروازہ جنت کا، اس کا یہ نام ہے. کیا نام ہے وہ؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ جنت کے جو 8 دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازے کا نام، جامع ترمذی کی حدیث صحیح سند کے ساتھ. وہ 8 دروازے جو ہیں ان میں سے ایک دروازہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے نام سے. مانا اس دروازے سے وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے جو کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے والے ہوں گے. اور خالی پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ جو عقیدہ اس کلمے میں مضمر ہے اس عقیدے کا فہم بھی ہو، اس کا اقرار بھی ہو، جس کا معنی یہ کہ ہر خیر اللہ کی توفیق سے ملتی ہے اور ہر شر سے اللہ کی توفیق سے پناہ ملتی ہے. کہ بندہ پورا اپنے آپ کو اللہ کو سونپ دیتا، سپرد کر دیتا کہ خیر کا ذرہ بھی مجھ میں حاصل کرنے کی طاقت نہیں اور ایک شر کے ذرے سے بچنے کی طاقت نہیں ہے. تو ہی عطا فرمائے، میں اپنا آپ تیرے سپرد کرتا ہوں. اس عقیدے کو سمجھے اور یہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھے تو اس دروازے سے کون داخل ہوگا؟ جس کا اس کلمے سے تعلق ہے، فہما و عملا و قراءتا. اس کو سمجھے، پڑھے اور جو اس کا مقتضا ہے اس پر عمل کرے. یہ بھی توحید کا ایک باب ہے. تو ایک دروازہ مستقل اہل عقیدہ کے لیے، ایک دروازہ باب الایمن کے نام سے. اللہ ہم سب کو اس دروازے سے داخلہ عطا فرمائے. اس دروازے سے وہ لوگ داخل ہوں گے، وہ 70,000 لوگ جن کا اللہ حساب نہیں لے، نہ ان کو عذاب دے. حساب ہوگا لیکن عرض کی صورت میں.
کہ تو نے فلاں کام کیا فلاں کام کیا، بندہ اقرار کرتا جائے اور اللہ بالآخر معاف کر دے، بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ باب الایمن۔ کچھ اور دروازے بھی ہیں جن سے عمل کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث صحیح مسلم میں، بخاری میں، کہ من کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، جو بندہ دنیا میں نماز سے محبت کرنے والا ہوگا، نماز سے، اس کو باب الصلاۃ سے دعوت دی جائے گی۔ یعنی ایک دروازے کا نام باب الصلاۃ ہوگا، نماز کا دروازہ۔ نماز سے محبت کا معنی یہ نہیں ہے بس فرض ادا کر لیا کافی ہے، نہیں، اس کو نماز کی ادائیگی میں مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت کا ادراک ہو، حضور قلبی کی کوشش کرے، وقت کی حفاظت کرے، نوافل ادا کرے، سنتیں پڑھے، قیام اللیل کا اہتمام کرے۔ الغرض نماز سے محبت ہے اور نماز میں کوتاہی نہیں برتتا، سستی نہیں کرتا، تو اسے قیامت کے روز اس دروازے سے دعوت دی جائے گی جو باب الصلاۃ کے نام سے، نماز کا دروازہ۔ ومن کان من اہل الصیام دعی من باب الریان، اور جو روزوں سے محبت کرنے والا ہوگا، جس کا تعلق روزوں سے ہوگا، اسے ریان، یہ نام ہے دروازے کا، اس سے دعوت دی جائے، باب الریان سے۔ تو روزوں کی محبت کا معنی یہ نہیں کہ بس رمضان کے روزے رکھ لیے، نہیں، بلکہ بڑے نفلی روزے بھی ہیں۔ ایام 20 کے روزے ہیں، پیر کا روزہ، جمعرات کا روزہ۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ احب صیام الی اللہ صیام داؤد، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ داؤد علیہ السلام کے روزے پسند ہیں۔ کان یصوم یوم یفطر یوم، ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن ناغہ کرتے تھے۔ اس طرح روزے سے محبت، روزے کی حفاظت ہو، غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، نمیمہ نہ ہو، آنکھوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، اس طرح اس کے دل میں روزے کا پیار سوار ہو جائے تو قیامت کی اس بندے کو باب الریان سے دعوت دی جائے۔ ومن کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد، اور جس بندے کو جہاد سے محبت ہوگی اسے باب الجہاد سے دعوت دی جائے گی۔ جہاد کرنا، جہاد کا شوق، جہاد کا شوق، جہاد کی محبت، جہاد کی نیت اس کے دل میں پیوست کہ جب بھی موقع ملے گا جہاد کروں گا، تو اس کو باب الجہاد سے دعوت دی جائے گی۔ ومن کان من اہل صدقہ دعی من باب صدقہ، اور ایک دروازے کا نام باب صدقہ ہے، صدقے کا دروازہ۔ اس سے اس شخص کو دعوت دی جائے گی جو دنیا میں صدقہ دیتا تھا، صدقے سے محبت تھی، خالی فرض زکوٰۃ پر اکتفا نہیں کرتا تھا بلکہ نفلی صدقات بھی دیتا تھا، تھوڑا دے یا زیادہ اس سے کوئی بحث نہیں۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے، دلوں کی طلب اور طلب کو دیکھتا ہے، بس الغرض صدقے سے محبت تھی، وہ کم دے یا زیادہ دے، تو اس کو باب الصدقہ سے دعوت دی جائے۔ یہ جو باب ہے جنت کے دروازوں کا، بذات خود یہ عمل کی اہمیت کی دلیل ہے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، روزے کی اہمیت کیا ہے، صدقہ اور جہاد کی اہمیت کیا ہے۔ اور یہ جو باب الایمن ہے، 70,000 لوگ اس دروازے سے داخل ہوں گے، اور بھی داخل ہوں گے، حدیثیں موجود ہیں۔ یہ بھی اہل عقیدہ کا۔ جب صحابہ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، فرمایا یہ لوگ پرندوں سے فال نہیں لیتے، آگ سے داغ نہیں لگواتے، اور کسی کے وجود سے فال نہیں لیتے، بلکہ اللہ پر توکل کرتے۔ یہ ساری توحید کے شعبے ہیں۔ یہ دروازہ بھی اہل توحید کے لیے۔ اسی طرح ایک دروازے کا نام باب الذکر بھی ہے، ذکر سے محبت کرنے والے، اور یہ ذکر لا حول ولا قوت الا باللہ، اس حدیث کو سن کر اس کو اپنا حرز جان بنا، صبح و شام ذکر کرو، بے تحاشا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو فہم کے ساتھ، غیر فہم کے نہیں، معنی اس کا سمجھو علماء سے، اور پھر وہ معنی اپنے دل میں بٹھا لو،
اور اس معنی کے استحضار کے ساتھ اس کا ذکر کرو تو قیامت کے دن اس باب سے دعوت دی جائے گی۔ اور ایک بندہ اگر نمازی بھی ہو، روزے دار بھی ہو، ذکر کرنے والا بھی ہو، مجاہد بھی ہو، سارے شعبے شریعت کے اپنانے والا ہو، تو ابو بکر صدیق نے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ، کوئی ایسا شخص بھی ہے جسے ان سارے دروازوں سے دعوت دی جائے؟ فرمایا کہ ہاں، بہت لوگ ہوں گے۔ فارجو ان تکون منہم، ابو بکر مجھے امید ہے کہ تم ان میں سے ہو، کہ تمہیں جنت کے 8 دروازوں سے دعوت دی۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک عورت کا ذکر کیا، المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بعلها وحفظت فرجها فلتدخل من اي ابواب جنت شاءت۔ ایک عورت اگر 5 نمازیں پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے، اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے، وفا شعاری کر لے، اور اپنی عزت کی حفاظت کر لے، اس کے لیے بھی جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں۔ یہ سارے اس کے فضل کے آثار۔ سودا بہت مہنگا ہے مگر اسباب بڑے آسان۔ اللہ تعالیٰ سے ان اسباب کا سوال کیجیے۔ اللہ تعالیٰ یہ موقع رمضان کا چند دن باقی ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ پوری طرح مستفید ہونے کی توفیق دے۔ یا اللہ اپنا نیک بندہ بنا دے، متقی بنا دے، ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ یا اللہ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک تو راضی نہ ہو۔ یا اللہ اس دنیا سے اٹھا لے ایمان کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔